بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین آئی لینڈ پروڈکشن ہب کی جانب سے یہ افطار ٹرانسمیشن ہے، آج اس کا پہلا پروگرام ہے، اور جس سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے بہار شریعت۔ اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اپنے لائیو سوالات بھی کر سکیں گے، اور اس سیگمنٹ میں ہم جو ہے وہ فقہی سوالات کو کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہمارے مہمان ہوں گے مولانا عامر یاسوبی صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ظاہر ہے کہ روزانہ انشاءاللہ آپ یہ پروگرام جو ہے وہ اس وقت تک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، 5:30 سے 5:45 تک جو ہے وہ اس سیگمنٹ کا وقت ہے۔ آج تھوڑا سا ظاہر ہے کہ پہلا پروگرام ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لائیو پروگرامز کی جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ اس کو لیٹ شروع کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ کل سے یہ سیگمنٹ جو ہے وہ 5:30 بجے شروع ہوگا اور 5:45 بجے تک یہ سیگمنٹ ہوگا۔ اس میں آپ لائیو سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ آج چونکہ اس کا دورانیہ بھی تھوڑا سا شاید نسبتاً کم ہو، مطلب پہلا سوال، لائیو سوالات بھی ہمارے پاس 2 موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو 2 سوالات ہیں اس کو ہم پھر کل کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عبادت ہوتی ہے، نماز، اس میں پہلی رکعت میں یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، حج کے مختلف ارکان ہیں۔ روزے سے متعلق اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی روزے میں کرنا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض خدمت یہ ہے کہ روزہ جو ہے، دیکھیں جس طرح نماز کی آپ نے مثال دی نا، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کچھ ڈوز سے بنتی ہے، صحیح، اس لیے وہاں پہ کرنے والی چیزیں ہیں، الحمد پڑھنی ہے، سورہ پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے ہیں، تشہد ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ڈونٹس سے بنتی ہے، تو ڈونٹس میں ہمیشہ کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ نہیں کرنا، ہاں، وہ اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے۔ صحیح، روزہ نام صوم، روزے کو آپ عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کی جب تعریف کی جاتی ہے تو تعریف ہی کرتے ہیں صوم یعنی امساک، یعنی روکنا اپنے آپ کو۔ صحیح، کن چیزوں سے؟ مثلا 8 چیزیں بعض نے لکھی، بعض نے 9 چیزیں لکھی۔ 8 یا 9 چیزیں ایسی ہیں، مثلا کھانا ہے، پینا ہے، جنسی چیزوں سے مربوط 2-3 چیزیں آتی ہیں اس میں، پھر سر پانی میں ڈبونا بعض مراجع کے نزدیک ہے، طے کرنا ہے، گرد و غبار کو جو ہے حلق کے نیچے لے کر جانا ہے، جھوٹی بات خدا رسول سے یہ سارے کچھ لسٹ ہے جن کو نہیں کرنا ہے۔ صحیح، تو کیونکہ نہ کرنے والی چیزیں، اس لیے کرنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نیت کی کرنی، صرف ایک نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پورے دن میں اول فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو غروب شرعی ہے، اس بات کا لحاظ رکھنا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ یہ 8 یا 9 چیزیں آپ سے نہ ہونے پائیں۔ صحیح، جب آپ ان 8 یا 9 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے مغرب تک پہنچتے ہیں تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہو گیا۔ صحیح، ہاں، البتہ مستحب چیزیں بہت ساری بیان کی گئی ہیں، دعائیں وغیرہ سب مختلف سیگمنٹس میں آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر۔ اچھا، ایک سوال ہم جو لائیو آیا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی لے ہی لیں آج جو ہے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے یہ سوال ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی آج کل جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، یا جو ہے وہ خلا کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یا خلا لینے کی جو بات کی جاتی ہے، تو کیا اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خلا لینا یا طلاق دینا جائز ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ایک نظریہ ہے، ایک فقہی چیز ہے کہ فقہ آپ کی کیا کہتی ہے، اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے یا بہت ہی چھوٹی سی وجہ، نمک تیز ہو گیا اس نے طلاق دے دی، یا اس ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دینا، آیا یہ طلاق صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو اگر فقہی طور پہ آپ بات کریں تو بھلے فقہ تو یہی کہتی ہے کہ اگر ساری شرائط جو طلاق کے لیے رکھی گئی ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے طلاق دی ہے، اور چاہے چھوٹی سی وجہ پر دی ہے، تو طلاق تو ویلڈ ہو جائے گی۔ لیکن سوال جو آتا ہے، دیکھیں شریعت اور دین جو ہے صرف فقہ کا نام نہیں ہے، فقہ دین اور شریعت کا ایک بہت ہی چھوٹا سا پارٹ ہے۔ آپ خود سوچیں 6,500 آیات ہیں، جس میں سے 600 یا 600 کچھ آیتیں ہیں جو احکام کی آیتیں ہیں، تو آپ خود ریشو نکال لیں، 6,500 میں سے 650 تقریباً 10%۔ صحیح، تو یہ اگر اس حساب سے دیکھیں تو دین کا سمجھیں 10% ہے، قرآن کا 10% ہے جو احکام ہے۔ صحیح، باقی اور بہت کچھ ہے بھیا دین میں۔ دین صرف یس اور نو، واجب اور حرام کا نام نہیں ہے۔ واجب اور حرام تو سمجھیں وہ باؤنڈریز ہیں صرف، صحیح ہے، یعنی اگر آپ ایک قدم بھی پیچھے کریں گے یا ایک قدم بھی ادھر کریں گے تو آپ سمجھیں باؤنڈری سے باہر ہیں، صحیح، یعنی دین سے باہر ہیں۔ صحیح، یہ تو صرف اس چیز کا نام ہے۔ پھر باقی جو ہے
باقی جو ہے وہ دین جو ہے اس کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے، اخلاقیات ہیں پروردگار عالم کی، اور بہت ساری معارف ہیں جو اس کے اندر دین میں موجود ہیں. اگر ہم ان کی طرف جائیں تو یقین مانیں انسان روایتوں کو اگر جا کے دیکھے جو طلاق کے بارے میں آئی ہیں تو انسان کا دل ہی نہ چاہے کہ کوئی طلاق ہو. یعنی مباح چیزوں میں کہا جاتا ہے ابغض المباحات. صحیح. یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں مباح ہیں ان میں سے جو سب سے مبغوض ترین چیز ہے مباح میں. مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کر بھی لو تو بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے مبغوض جو چیز ہے وہ طلاق ہے. صحیح صحیح. اور خاص طور پہ وہی ظاہراً میں جو سمجھتا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، بہت زیادہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو میری سمجھ میں آتی ہے بات، یہ جو مبغوض ترین طلاق ہے وہ وہی والی طلاق ہے جو بلا وجہ بلا سبب بغیر. وہ اللہ خود بعض روایتوں میں ہے کہ 4 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کی طرف سے پریشان ہو اور خدا سے دعا مانگے خدا اسے چھٹکارا دلا دے، جبکہ خدا نے آپ کے ہاتھ میں طلاق کا حق رکھا ہے. تو بعض چیزوں میں بعض موارد ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ یوں سمجھیں کہ لگتا ہے ریکمینڈڈ ہے کہ آپ طلاق دو اور فارغ کرو. صحیح. تو وہ ظاہری بات ہے پھر ابغض نہیں ہوں گی. ابغض ظاہر وہی بنے گی کہ جس کے اندر نہ کوئی وجہ نہ کوئی سبب، یا وہی والی بات ہے نمک تیز ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر طلاق، یہ ظاہراً اس ابغض کے اندر دائرے میں. چونکہ اس سوال کے اندر 2 چیزیں تھی تو اگر تھوڑا سا اس کو بھی بیان کر دیں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین طلاق اور خلا. ہاں، طلاق اور خلا، اس کے اندر دونوں کی بات. دیکھیں طلاق اور خلا، طلاق نارملی جو انسان جس طرح عرض کیا کہ مثلا کسی بھی وجہ سے کوئی انبن ہو گئی، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، کوئی بلا وجہ وغیرہ، اس نے اس کو جس کو کہ اپنی ول سے اور اپنی خواہش سے کسی کو اپنی بیوی کو فارغ کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو یہ نارمل طلاق کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جس کے شروع کے سٹیپس جو ہے وہ طلاق رجعی کہلاتے ہیں کہ جس میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، عدے کے دوران مرد چاہے تو رجوع بھی کر سکتے ہیں. طلاق خل ایک سمجھے ایک ڈیل ہوتی ہے. طلاق خل جس کو ہمارے یہاں خلا کہا جاتا ہے عام طور پہ، طلاق خل کے اندر عورت مرد کو ناپسند کر رہی ہوتی ہے، اور ناپسندیدگی جس کو تنفر کا لفظ استعمال ہوا ہے فقہ میں، نفرت تنفر اتنا زیادہ ہو کہ وہ اپنے جو واجب حقوق ہیں شوہر کی نسبت وہ ادا کرنے کے لیے راضی نہ ہو. کہ میں مر جاؤں گی مثلا اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اس کے پاس نہیں سوؤں گی. اس حد تک اس کی نفرت پہنچ جائے کہ وہ واجب حقوق کو ادا کرنے سے بھی بغاوت کر لے، تو اس موقع پر یہ سب سے سمجھیں اس کی روح کی ریڑھ کی ہڈی ہے طلاق خل کی، کہ جب تک اس حد تک ناپسندیدگی نہ. ہمارے یہاں ہوتے ہیں جی خل چاہیے، آپ بات کریں رہنے کے لیے تیار ہو، اگر وہ راضی ہو جائے کہتے ہیں ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ طلاق خل کا مورد نہیں بنتا. صحیح ہے. طلاق خل کا مورد شدت تنفر ہے، اور اس حد تک کہ یہ اپنے واجبات کو انجام دینے کے لیے تیار نہ ہو. اور یہ نفرت شوہر کی نسبت ہے، نہ کہ گھر والوں کے حوالے سے. بیوی کی شوہر کی نسبت. صحیح. بیوی کو ساس سے نفرت ہے وہ نہیں شامل ہوگی، وہ شامل نہیں ہوگی. بیوی کو سسر سے، کسی دیور سے، کسی جیٹ سے، وہ شامل نہیں ہے. بیوی کو شوہر سے اتنی نفرت ہے. پھر یہ ایک ڈیل ہوتی ہے اصل میں، یعنی بیوی اس نفرت کی وجہ سے آفر کرتی ہے شوہر کو کہ بھائی تم مجھے چھوڑ دو، اور اس آفر کے اگینسٹ میں تمہیں مثلاً مہر معاف کر سکتی ہوں، مہر جتنا پیسہ دے سکتی ہوں، مہر سے کم، مہر سے زیادہ. اب یہ ڈیل ہے نا، تو جس میں آپس میں توافق ہو جائے. صحیح ہے. ممکن ہے مہر آپ کا 1,00,000 روپے ہو کے 2 لاکھ دو، میں چھوڑ دیتا ہوں. صحیح ہے. ممکن ہے کہ یار تمہیں جان چھڑانی ہے، کچھ بھی نہیں دو، مہر بھی دے دوں گا. البتہ اس میں کیونکہ عوض ہوتا ہے تو مثلا فرض کرو تم 5,000 مجھے دے دینا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. صحیح ہے. تو وہ ڈیل ہے جو آپس میں دونوں کی رضامندی کے ساتھ طے ہوگی کہ کیا عوض، اس کو کہتے ہیں عوض. عوض کیا کرا، جیسا مہر ہوتا ہے نا نکاح میں، طلاق خل میں عوض ہوتا ہے. عوض کیا ہوگا کہ جس کے اگینسٹ یہ طلاق ہوگی، اس میں بیوی نے کچھ چیزیں فوردو کرنی پڑیں گی. بیوی کچھ مثلا مہر چھوڑ دے، کچھ الگ سے پیسہ دے دے اگر مہر لے چکی ہے، تو یہ سمجھے ایک طرح کی ڈیل ہوتی ہے. پھر وہ اس کو کی بیس پہ طلاق دیتا ہے، اور یہ طلاق پھر رجوع کی گنجائش اس میں نہیں ہوتی. اس کو طلاق بائن کی قسموں میں سے شمار کیا گیا. بہت شکریہ صاحب. آج کی حد تک میرا خیال ہے کہ ہم ان سوالات تک ہی جو ہے وہ محدود رکھتے ہیں. انشاءاللہ کل سے اسی پروگرام کو اسی طریقے سے انشاءاللہ 5:30 بجے یہ پروگرام شروع ہوگا، یہ سیگمنٹ، اور 5:45 بجے تک انشاءاللہ مختلف فقہی سوالات پر گفتگو ہوگی. آپ لوگ لائیو جو ہے اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ، اور جو ہے وہ اسی طریقے سے گفتگو جاری رہے گی. آج کی حد تک اس سیگمنٹ پہ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر